بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل اور احسان ہے کہ اس نے آج ایک مرتبہ پھر اس سہانی صبح میں قرآن پاک سے اکتساب فیض کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ میری طلب بھی اسی کی عطا کا صدقہ ہے۔ ناظرین، آج 13واں روزہ ہے اور 13ویں پارے کے مضامین سے ہم اکتساب فیض کریں گے، اور 13واں پارہ سورہ یوسف کی 53 نمبر آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، اور جو واقعاتی تناظر ہے سورہ یوسف جب 13ویں پارے میں داخل ہو رہی ہے تو اس کے مضامین کو سمجھنے کے لیے یہ واقعات ذہن میں رکھنے ضروری ہیں کہ عزیز مصر جو ہے اس کو ایک خواب آتا ہے، اور اس خواب کی تعبیر کے نتیجے میں وہ جانتا ہے کہ یہ جو جیل کے اندر قیدی شخصیت ہے یہ تو بہت ویژنری ہے، یہ عبقری ہے، نابغہ ہے اور جینیس ہے۔ یہی وہ شخصیت ہے جس کی مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن سے آنے والے بحران پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ انہیں منصب پیش کرتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نہایت تدبر اور حکمت اور اعزاز اور وقار کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ جو پہلے مجھ پر الزامات لگے تھے ان کو ری انویسٹیگیٹ کیا جائے، اس فائل کو دوبارہ کھولا جائے اور پھر چیزوں کو پوری طرح نکھار کر جو حق اور حقیقت ہے اس کا اعلان کیا جائے۔ چنانچہ عزیز مصر ان امور کی طرف دوبارہ متوجہ ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں پر جو دروا کر رہا ہے اس میں ایک عبرت آمیزی بھی ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے جو وقتی سازش کے تحت کسی کامیابی کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور لوگوں کو نیچا دکھا کر اپنے تئیں مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ اور قرآن پاک ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ کوئی سازشی اور حاسد شخص شاید وقتی طور پر اور ابتداً تو کامیاب ہوتا دکھائی دے، لیکن الٹیمیٹلی بالآخر وہ چاروں شانے چت ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی وہ سارے لوگ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر مختلف الزامات عائد کیے تھے وہ سرنڈر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہی نفس کی کچھ غلطی تھی۔ اور اسی طرح وہ خواتین جنہوں نے چھری سے اپنی انگلیاں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان سے جب جواب طلبی ہوتی ہے کہ 9 سال قبل کے ان واقعات کو وہ دہراتے ہوئے کہتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ تو ایک برگزیدہ ہستی تھی، ان کا کردار، ان کا کریکٹر تو چاند کی چاندنی سے بھی زیادہ پاکیزہ اور شفاف تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر اس امر کو اس لیے بھی یقینی بناتے ہیں تاکہ حالات اور واقعات کے صفحہ پر یہ چیزیں جو ہیں یہ باقاعدہ رجسٹرڈ ہو جائیں، اور اس موقع پر ابتداً حضرت یوسف علیہ السلام ان چیزوں کو اپنی طرف اور ان امور کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فوراً ہی آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ جو لطف و کرم تھا یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، اور حالات اور امکانات بعض اوقات انسان کے لیے کامیابی کے در وا کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی انسان کو اپنا تعلق، اپنا تمسک اور اپنی وابستگی اللہ ہی کی طرف رکھنی چاہیے۔ اور یہاں قرآن پاک کی یہ آیت نمبر 53 نازل ہو رہی ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو حکم دیتا ہے برائی کا، مگر وہی بچتا ہے جس پر میرا رب رحم فرما دے، یقیناً میرا رب غفور الرحیم ہے۔ اپنی ہر چیز، اپنی کامیابی، اپنی طاقت اور توانائی کو اس کی توفیق کے ساتھ متعلق رکھنا یہی سرخروئی اور سربلندی کی علامت بھی ہے، اور بزرگوں کا اور انبیاء کا شیوا بھی۔ یہاں ناظرین ایک بہت اہم بات جو حضرت یوسف علیہ السلام کی ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کہ جس طرح انہوں نے آنے والے قحط سالی کے حوالے سے اپنے امور کو بہتر انداز میں
اس کی ترتیب اور تدوین کی، اور آپ نے ہر فیملی کے لیے اور ہر گھر کے لیے ایک راشن بندی کا نظام وضع کیا، اور ایک خاص حد سے زائد کسی کو راشن نہیں ملے گا، ایک خاص مقدار سے زائد کوئی غلہ اپنے قبضے میں نہیں کر سکے گا۔ آج جب ہم جدید دور میں دیکھتے ہیں ایسی چیزیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ صدیوں قبل حضرت یوسف علیہ السلام نے اس دور میں جب کہ قحط سالی اور راشن اور گندم کی جو ارزانی تھی، جو قلت تھی، اس کے امکانات پیدا ہوئے، تو اس وقت انہوں نے کس انداز میں اس کو ارزاں کرنے کا اہتمام کیا، اور اس مشکل دور کو 7 سالہ اس طویل دور کو کس طرح انہوں نے اپنی مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کے ذریعے اس کو قائم، مضبوط اور مستحکم رکھا۔ یہ اسٹیٹ اور ریاست کی ذمہ داری ہے، اس سے یہ بھی امر عیاں ہوتا ہے، اور چیزوں کو مینج کرنے کے لیے اچھے، عبقری اور جینیس لوگوں کا انتخاب یہ بھی ریاست، اسٹیٹ اور بادشاہ وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج سورہ یوسف کے 6 رکوع، ان سے اکتساب فیض کریں گے چیدہ مضامین سے، اور اس کے بعد سورہ رعد اس کے 6 رکوع ہیں، اور اس کے بعد سورہ ابراہیم اس پارے میں اس کے 6 رکوع ہیں۔ ان کے مختلف مضامین جن سے آج اشارتاً بھی کہیں سے گزریں گے اور کہیں تفصیلاً بھی ٹھہریں گے۔ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح بہت معروف اور معتبر علامہ بدرالزماں قادری صاحب، علامہ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اختر حسین قریشی صاحب۔ ان سب مہمانوں کا شکریہ اور ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج کا اسم گرامی القیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس اسم کا ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر نیک کام میں مداومت اور ہمیشگی عطا کرتا ہے۔ علامہ صاحب، یوسف کے مضامین بڑے اہم اور دلچسپ، اور بالخصوص جو اس کی آیت نمبر 4 ہے، اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک یکید لک کید ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ جناب جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ قرآن کریم کی واحد صورت ہے، ویسے تو اور بھی قصص اس میں موجود ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اسے احسن القصص قرار دیا ہے۔ ان تمام قصوں میں سب سے بہترین اور خوبصورت قصہ ہے، اور امام بہقی کی روایت ہے کہ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم غلاموں کو سورۃ یوسف کی تعلیم دیا کرو، اللہ تم پر موت کی سختیاں آسان فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ اس کے اندر ایک بہت ہی اہم پہلو ہے کہ اس صورت سے انسان کی موت کی سختیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا، یہود کے علماء نے عرب سے کہا تھا کہ آپ نبی کریم علیہ السلام سے سوال کریں کہ شام سے مصر کیسے منتقل ہوئے، یعقوب علیہ السلام اور آپ کی اولاد کیسے منتقل ہوئی، اور وہ واقعہ کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں صورت کا نزول ہوا، اور اس خواب کا ذکر جس کا آپ نے فرمایا، اور وہ صورت سامنے آ رہی ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور بات بطور خاص یہ ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے سورۃ یوسف کی، اور ایک یہودی عالم نے جب آپ کو سنا تو اس نے کہا خدا کی قسم یہ تو بالکل وہی ہے جو تورات میں تلاوت کی جاتی ہے۔ اور اپنے باقی یہود کے جو معتبر لوگ تھے، معزز لوگ تھے، ان کو لے کے آئے، کہا کہ سنو اس کو غور سے، اور جب انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے صورت کو سنا تو سب جو ہے وہ اسلام لے آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر وہ دیکھا، انہوں نے مہر نبوت کو دیکھا، رسالت مآب علیہ السلام کے اوصاف کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پورے گروہ نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ قرآن کریم کی یہ آیت نمبر 4 جو سورۃ یوسف کی، اس میں آپ کے خواب کا ذکر آ رہا ہے کہ اذ قال یوسف لابیہ، جب اپنے والد سے انہوں نے کہا یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، اور والشمس والقمر، سورج کو بھی دیکھا اور چاند کو دیکھا، اور رأیتہم لی ساجدین، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 2 دفعہ رأیتو کا لفظ استعمال ہوا کہ پہلے ان کو دیکھا، سورج اور چاند اور ستاروں کو، اور دوسرے مرحلے پر ان کو سجدہ کرتے دیکھا۔ اچھا، اس میں جو سب سے لطیف نکتہ ہے، جب آپ نے بات کی تو یعقوب علیہ السلام نے معاً جو اگلی بات فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا۔ اگر آپ تھوڑا اس کے اندر گہرائی اور گہرائی میں جا کے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کے پیش نظر اپنے صاحبزادوں کا باطن بھی موجود تھا، ظاہر بھی موجود تھا، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ خواب جو ہے یقیناً
میرے اس صاحبزادے کے لیے نبوت کا پیغام ہے اور بادشاہت کا پیغام ہے. اور اس آیت کے اندر انسان کی نفسیات کو بیان کر دیا گیا, سائیکی کو بیان کر دیا کہ بھائیوں کے مابین جو آپ بالعموم جو ہے ایک رقابت یا رشک یا حسد کا پہلو پایا جاتا ہے, اس کو بھی پیش نظر رکھا, اور وہ آپ کے پیش نظر تھا. اگرچہ کبھی آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا, لیکن یہ آیہ مبارکہ بتاتی ہے کہ اظہار نہ کرنے کے باوجود آپ کے ذہن میں یہ بات موجود تھی کہ بھائیوں کو نہ تو حسن یوسف پسند ہے علیہ السلام, نہ وہ پسند ہے, اور نہ میری محبت. اور یا بنیہ جو ہے اس میں تصغیر کا ہے سیگا, اور اس میں دیکھیں اس میں انتہا درجے کی محبت پائی جاتی ہے کہ آپ کو اپنے صاحبزادے سے بے پناہ محبت تھی, اور جس کا ذکر کیا. اور یہ خواب آپ نے جمعہ کی شب دیکھا, اور مفسرین نے کہا یہ شب قدر تھی, اور سورج سے مراد آپ کے والد اور آپ کی چاند سے مراد والدہ یا خالہ آپ کہہ لیں, والدہ کا انتقال ہو چکا تھا راحیل کا, اور وہ اس کے بعد جو سجدہ سجدہ تعظیمی تھا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان شیطان للانسان عدو مبین, کہ شیطان جو ہے انسان کا بدترین دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے. اس سے تو گویا آپ نے ایک پیغام دے دیا کہ انسان کو جہاں باہر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے عدو کو, اپنے دشمنوں کو, ساتھ ساتھ اس کو اپنے گرد و نواح میں بھی نظر رکھنی چاہیے, اپنے انوائرمنٹ کے اندر, ماحول کے اندر, کہ بس اوقات دشمن آستینوں کے اندر موجود ہوتے ہیں اور بندہ ان کو دیکھ نہیں پاتا, بدخواہ موجود ہوتے ہیں, بدنظری والے. اور یہاں حسن یوسف کی بات ہوئی تو یقیناً امام ساوی فرماتے ہیں کہ آپ کے حسن کا یہ عالم تھا کہ آپ کا حسن کا پرتاؤ جو تھا دیواروں پر پڑتا تھا, دیواریں بھی روشن ہو جاتی تھیں. یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یوسف علیہ السلام کو مفسرین کہتے ہیں حسن کا ایک حصہ ملا اور وہ ظاہر تھا, لیکن نبی کریم علیہ السلام کو زیادہ میسر آیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پردوں میں مستور فرما دیا. اور صدیقہ کائنات فرماتی ہے کہ میں ساتھ پڑوس سے سوئی لے کے آئی اور میں سی رہی تھی, آپ کے کپڑے سلائی کر رہی تھی, اور سوئی گر گئی, ادھر چراغ بھی گل ہو گیا, میں تلاش کر رہی تھی, آپ تشریف اندر لائے اور مسکرائے تو دندان ورق سے ایسی روشنی پھوٹی کہ میں نے سوئی تلاش کر لی. تو گویا یہ حسن بستور تھا جس کا مطلب سبحان اللہ. اور خصائص کبریٰ نے لکھا فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ, بالکل ایسے. اور حسن رضا بریلوی نے کہا کہ سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے, واہ سبحان اللہ, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرے. واہ واہ. آگے ہمارا موضوع ہے جی آیت 55 اور 56, عہدہ اور امارت. حضرت یوسف علیہ السلام ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی تھی, لیکن دنیاوی ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ پھر اس کو آپ نے جس طرح نبھایا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. شعر سے ایک شعر ملا دیتا ہوں جناب. لب وہی سوئی ہنیرے وچ جس کیا دم بات ہے, کملی والے تبسم فرما چھڑیا, سبحان اللہ, تے جدوں ہویا لشکر پیاسا تے انگلیاں جو چشمہ چلا چھڑیا. سبحان اللہ. اب شعر پھر ایک اور بھی ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. واہ جی واہ, سبحان اللہ. یہ جو سارا واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ اپنا نظام مملکت میرے سپرد کر دو, میں حفیظ بھی ہوں, میں امین بھی ہوں. واہ, اس سے یہ اصول نکلا کہ کیا عہدہ طلب کرنا جائز ہے. اس کے لیے پہلے میں بخاری کی 4447 نمبر حدیث بتانا چاہتا ہوں. اگر ریاست میں کئی ایسے افراد موجود ہوں کہ جن کے اندر یہ کیپیبلٹی ہو, یہ قابلیت ہو کہ وہ اس عہدے کو سنبھال سکتے ہیں, تو پھر عہدے کا مطالبہ جائز نہیں ہے, پھر خاموش رہنا چاہیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس نے عہدہ مانگا وہ آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا, اور جس پر عہدہ دیا گیا, پیش کیا گیا, اللہ اس کی مدد فرماتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جو 4447 حدیث نمبر بخاری کی, اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں میں نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ میں قریش کے چہرے پہچانتا ہوں کہ ان کی موت قریب ہے, تو مجھے لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں رفاقت فرمانے والے ہیں, اب دنیا سے جانے والے, تو کیا پوچھ نہ لیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا. تو حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے نہیں, میں کبھی نہیں پوچھوں گا, اس لیے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا تو اس کے بعد لوگ مجھے کبھی بھی سودے پہ نہیں آنے دیں گے. تو یہ تب کی بات ہے جب کافی سارے لوگ اس صلاحیت کے مالک ہو, اور جب کوئی بھی بندہ صلاحیت کا مالک نہ ہو تو پھر عہدہ کہہ کر لینا نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ جس وقت یہ عہدہ طلب کر رہے ہیں اللہ کے رسول بھی ہیں اور اس وقت مملکت میں سب سے زیادہ علم والے بھی ہیں. آپ نے فرمایا مجھے یہ نظام دے دو, اور پھر
اتنا خوبصورت آپ نے نظام چلایا. اس کی ساری بات گھوم کے ایک نقطے پہ آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنے دورہ حکومت میں ایک بات کو پیش نظر رکھا کہ آپ نے عدل و انصاف کو قائم رکھا, اور اس عدل و انصاف کے قیام کی وجہ سے آپ نے یہ سارا نظام بہترین رکھا. 7 سالہ قحط تھا جس کے اوپر آپ نے اپنی حکمت عملی اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خوبصورت نبوت کا علم عطا فرمایا تھا اس کو چلانا تھا. اب ان 7 سالوں میں آپ نے جب حکومت لی, پہلے خوشحالی کے 7 سال گندم سٹور کی, اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ طریقہ کار ہم نے صرف حضرت یوسف کو سکھایا تھا اور کسی کے پاس نہیں. لوگوں نے جن کو یقین نہیں تھا انہوں نے تو بالکل کچھ نہیں سٹور کیا, اور جن کو تھوڑا بہت یقین تھا انہوں نے کچھ 1 سال کی سٹور کی, جو 1 سال استعمال ہوئی پھر ختم ہوئی. اب وہ 7 سال کیسے گزرے, اس کے اندر بڑی ٹیکنیک ہے. کہا پہلے سال لوگوں نے گندم جو سٹور کی ہوئی تھی وہ استعمال کی, اور جن کے پاس گندم نہیں تھی انہوں نے درم و دینار سے حضرت یوسف علیہ السلام سے خریدا. دوسرا سال آیا تو جو زیور تھا اس سے خریدا. تیسرا سال آیا تو چوپائے اور جانور دے کر خریدا, رعایتی نرخوں پر. جی. پھر جب چوتھا سال آیا تو اپنے غلام اور باندیاں دے کر خریدا. 5واں سال آیا تو زمینیں دے کر خریدا. اور اب جب 6ٹھا سال آیا سب کچھ ختم ہو چکا تھا تو اپنے بچے حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام رکھے. اور جب 7واں سال آیا اب کچھ بھی بچوں کے علاوہ نہیں تھا تو خود سارے کے سارے غلام ہو گئے, اور اس کے نتیجے میں پھر غلہ لیا زندہ رہنے کے لیے. اب اس میں ہمیں ایک طرف یوسف علیہ السلام کی عظمت نظر آتی ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ غلام رسول اللہ کہو یوسف علیہ السلام کی عظمت سنائے اور حضور کی عظمت نہ سنائے. حضرت یوسف علیہ السلام کے 7 سالہ دور کے قحط کے دور کے اندر ساری ریاست مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی غلام ہو گئی. اور جب ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان, تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مجھے ایک نام عطا فرمایا یہ وہ نام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کا نام رکھا ہے الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی. یوسف علیہ السلام کے قدموں میں صرف مصر آیا, جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں اللہ نے پوری کائنات کو رکھ دیا. سبحان اللہ. اور اس میں علماء نے یہ کہا کہ تخصیص نہیں نبی و غیر نبی کی, اس لیے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دکھانی تھی, شان دکھانی تھی, اس لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں عزت و شان کا یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا گیا. اور اس میں سب سے لطیف بات یہ ہے کہ حدیث خود کہہ رہی ہے کہ جب انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ, تو حضور فرمائیں گے انا لہا. آج عزت و عظمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب فرمایا ہوا. سبحان اللہ. اور پھر اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے جو بات کی اس کے اوپر میں بات کو ختم کروں گا. آپ نے فرمایا جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, واہ, جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی حضرت, اگلا جو موضوع ہے یہ آیت 98-99 فلما دخلوا علی یوسف اوا الیہ ابویہ. ڈاکٹر صاحب یہ آیا مبارکہ اکرام والدین کیا جو ہے وہ خبر دے رہی ہے. بالعموم ہوتا ہے ایسے کہ جب بندہ اعلیٰ مناصب اور اعلیٰ عہدوں پر جاتا ہے تو اس کو اپنے ہی جو ہے وہ ہیچ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ کی اس پیغمبر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام یہ دے دیا انسانیت کو کہ یاد رکھو مناصب اور عہدے اگر مل بھی جائیں تو جو مقرب معزز اور محترم رشتے ہوتے ہیں ان کی تعظیم و تکریم احترام اور ان کا جو ہے بدستور برقرار رہتا ہے, بلکہ پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے, پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہی اس کی اساس اور وہی اس کی بنیاد ہوتی ہے. اور اس اساس اور بنیاد کو قائم رکھنے کے لیے انسان کا اپنا وقار ہے, اس کا اپنا وقار ہے. اس میں انسان کا وقار بھی ہے, اور حضرت اس میں جو ہماری یہ دنیا کی کامیابیاں ہیں اس میں جو ظاہری محنت ہے میں کہتا ہوں کہ اس کا شاید 25-30% دخل ہوتا ہے, کوئی شک نہیں. جو 60-70% تو یہ باطنی امور اس میں ممد اور معاون ہوتے ہیں سر, اور جس میں جو بالخصوص بزرگوں اور والدین کی دعائیں اور توجہات ان کا بہت اثر ہوتا ہے. سر اس میں کوئی شک نہیں, آپ بجا فرما رہے ہیں کہ یہ ظاہری جو کامیابیاں ہمیں نظر آتی ہیں یا ہمیں اپنی اسٹرگل یا محنت نظر آتی ہے, حقیقت جس کو آدمی سمجھتا ہے کہ جی دیکھیں جی میں بڑی محنت کی تھی, یہ میری محنت کا کرکس ہے, حالانکہ یہ کہیں اور سے فیضان آ رہا ہوتا ہے. اور یہ وہ رات کی جو نیم شب کی دعائیں ہیں والدین کی اور اٹھتے بیٹھتے, وہ نیم شب کی دعائیں جو ہیں اصل میں وہ رنگ لاتی ہیں, وہ اس سے برابر ثابت ہوتی ہیں. تو آپ نے فرمایا فلما دخل علی یوسف اوا الیہ ابویہ, ہاں اوا, تو آپ فرماتے ہیں کہ جب والدین کو آ کے اپنے داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے پہلو میں جگہ دی,
تو معلوم یہ ہوا کہ جو معزز رشتے ہوتے ہیں ان کی تعظیم و تکریم کیسے کی جاتی ہے. وَرَفَعَ بَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ, اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا, وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًا, اور وہ آپ سجدے کے لیے, تعظیم سجدہ تھا, اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا. اصل میں اس خواب کی تعویل تھی. فرمایا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ, یا اے میرے والد گرامی, اصل میں یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج و چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قَدْ جَعَلَ رَبِّي حَقًّا, اور میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھایا. جہاں یوسف علیہ السلام کی شریعت والدین کے اکرام کی تعلیم دے رہی ہے, وہاں رسالت امام علیہ السلام کی جو شریعت ہے اس سے کہیں قدم آگے بڑھ رہا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ, قرآن کریم بار بار پیغام دے رہا ہے. اور میں جب یہ 2-3 احادیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, میں جب پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں. رسالت امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص نے آ کے عرض کیا, یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کو کندھوں پہ اٹھا کے 2 فرسخ کا میں نے فاصلہ طے کیا, اور شدت کی گرمی تھی, گوشت کا ٹکڑا زمین پہ رکھتے تو شاید وہ بھی پک جاتا. تو میں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اپنی والدہ کو بیت اللہ تک میں لے آیا اور طواف کروایا. تو کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ فرمایا نہیں, ابھی تو تو نے ماں کی ایک مسکراہٹ کا حق بھی ادا نہیں کیا جو تجھے دیکھ کے اس نے مسکرائی, وہ مسکرائی, مسکراہٹ کا حق ادا نہیں کیا. اور دوسرے شخص نے کہا, رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ میں بیت اللہ کی چوکھٹ کو جو ہے بوسہ دوں گا تو میرے لیے زیادہ راہ بھی مشکل ہے اور سفر بھی مشکل ہے. تو فرمایا اگر ماں حیات ہے تو ماں کے قدموں کو بوسہ دے لو, تمہاری منت پوری ہو جائے گی. تو والدین کا اعزاز و اکرام اور چیزیں جو ہیں وہ تو ہمیشہ پیش نظر رہتی ہیں, اور یقیناً وہ ثمرآور بھی ہوتی ہیں, اور اس کا نتائج بھی بندے. اسی تناظر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال اور پھر آپ کی, میں عرض کرتا ہوں 24 سال تک آپ کے والد گرامی یعقوب علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے, اور 24 سال بعد آپ کا وصال ہوا. مصر میں آپ کے ساتھ رہے. اس کے بعد انہوں نے نصیحت فرمائی, یعنی یہ شام سے پھر مصر شفٹ ہو گئے. مصر شفٹ ہو گئے اور 24 سال تک آپ کے پاس رہے, وہیں آپ کا وصال ہوا. آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے آباء و اجداد کے ساتھ دفن کریں. یوسف علیہ السلام خود تشریف لے گئے, اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو جو ہے وہاں آپ کا وہ تدفین ہوئی. اس کے بعد 23 سال آپ زندہ رہتے ہیں, اور 23 سال زندہ رہنے کے بعد یوسف علیہ السلام جب آپ کا وصال ہوا تو اہل مصر کے اندر اختلاف تھا کہ ہر کوئی اپنے محلے کے اندر دفن کرنا چاہتا تھا, آپ کا آخری آرامگاہ بنانا چاہتا تھا, مزار. لیکن جب اختلاف ہوا تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ آپ کو دریائے نیل کے اندر جو ہے دفن کر دیا جائے, آپ کا جسم اطہر وہاں رکھ دیا جائے, تاکہ نیل کا پانی جب وہاں سے گزرے دریائے نیل کا تو پورے مصر کو سیراب کرے گا, اور آپ کی برکات جو ہیں پورے مصر کو میسر آ جائے گی. سبحان اللہ. تو اس پر فیصلہ ہوا, اور پھر اس کے بعد آپ کو وہیں سنگ مرمر کے تابوت میں آپ کو دریائے نیل کے اندر آپ کی آخری آرامگاہ بنائی گئی. اور 400 سال بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو وہاں سے نکال کے آپ کو دوبارہ شام میں آپ کو وہاں آپ کا جو آخری آرامگاہ آپ کے والدین آباء و اجداد کے پہلو میں بنائی. اصل میں آپ نے ایک دعا مانگی تھی, فرمایا تھا یا اللہ کہ تو میرا ساتھی ہے دنیا اور آخرت میں, توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین, یا اللہ مجھے وفات دینا حالت ایمان پہ اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا. تو گویا 400 سال کے بعد آپ کی دعا کو پورا کر دیا گیا. اور بسا اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ادھر دعا کریں ادھر نتیجہ سامنے آ جائے, ایسا نہیں ہوتا. بسا اوقات دعائیں جو ہیں قبول تو ہو جاتی ہیں لیکن وہ کچھ وقت لے جاتی ہیں. لیکن رسالت امام علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل تھا. صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں نے اس بات کا بغور مشاہدہ کیا کہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, ابھی ہاتھ نیچے نہیں آتے تھے, اللہ دعا قبول فرما لیتا تھا. سبحان اللہ. جی آپ کچھ اس پہ کمنٹ کرنا چاہیں, اور پھر اگلا موضوع بھی یقیناً ہم اپنے دائرے میں لے لیں گے. پچھلے موضوع سے ایک بات ریلیونٹ رہ گئی ہے, تو میں اس کو ذرا کور کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حسن کے چہرے کا بوسہ لیا. تو ایک بندہ کہنے لگا آپ اپنے بیٹوں کے چہرے چومتے؟ آپ نے فرمایا آپ نہیں چومتے؟ کہا میرے 10 بیٹے ہیں, میں نے کبھی نہیں چوما. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا, تو میں کیا کروں؟ اس میں جو آج کے جدید دور میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ چہرہ, فرنٹ اور بیک, یہ پرسنل پارٹس ہیں. ماں باپ کو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ کسی بندے کو سوائے ماں باپ کی اجازت نہیں کہ گال پہ ہاتھ لگائے یا سامنے اور بیک پہ ہاتھ لگائے. یہ خود بچوں کو گائیڈ کرنا چاہیے تاکہ بچے کسی ظلم کا شکار نہ ہو. کوئی ایسا کرے شور مچا دے, وہاں سے چلے جائے. اور اسلام نے اس سے زیادہ احتیاط بتائی, فرمایا جو بچہ امرد ہے ابھی اس کی داڑھی نہیں نکلی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات نکلتی ہے, اس کے چہرے کی طرف ایسے ہی دیکھنا ناجائز ہے جیسے عورت کے چہرے کی طرف دیکھنا ناجائز. اللہ, اتنی احتیاط بتائی. دوسرا جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں موضوع بیان ہوا, وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم, بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو جنت سے نکالا تو اس نے
الی یوم الوقت المعلوم کے مطابق ایک مدت تک ٹائم لیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور اس نے بڑی قسم کھائی دی، کہا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے سارے بندوں پر میرا داؤ نہیں چل سکتا۔ یہ ساری زندگی وہ یہی کچھ کرے گا، جب حشر کے میدان میں حساب و کتاب کے لیے جمع ہوں گے تو کافر کہیں گے مولا اس نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ کہنے لگا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، وہ کہے گا میں نے ان کو گمراہ نہیں کیا، میں تو دور کھڑا ان کو بلا رہا تھا تو میرے پیچھے آ گئے، ان کا تو ایمان ہی کمزور تھا۔ اگر انہوں نے رب کا کلام پڑھا ہوتا تو ان کو پتہ چل جاتا کہ میں ان کا کھلا دشمن تھا، انہوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں، اللہ کے رسول کی بات مانی نہیں، اس لیے میرے اشارے کی طرف آ کے گمراہ ہو گئے۔ اس میں اسلام نے یہ بتایا کہ جس کے پیچھے آج ہم چل رہے ہیں، شیطان اس کی اتباع کر رہے ہیں، یہ ہمارا کھلا دشمن ہے، قیامت والے دن اس نے ساتھ چھوڑ جانا۔ اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں کھلا پیغام بتا دیا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جتنے تمہارے جگری یار ہیں جن کی دوستی کی بنیاد صرف مفاد ہے، سب دشمن ہو جائیں گے الا المتقین، متقیوں سے دوستی لگاؤ، یہ یہاں پہ بھی دوست رہیں گے، قیامت والے دن بھی تمہارے دوست رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس آیت میں مسلمانوں کو یہ سمجھا رہا ہے شیطان کا راستہ تباہی کا راستہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا راستہ، اتباع کا راستہ یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور جو اتباع میں آئیں گے ان کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں کی خوشخبری سناتا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ان کے لیے انعام و اکرام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت بڑا دلچسپ اور اختتامی موضوع ہے تقریباً وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں جی، اور یہ پوری آیات جو ہے تسلسل اس کا چل رہا ہے جی آیات کا، اور ان آیات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور آگے فرماتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، فمن تابعنی فانہ منی، جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے، من عصانی فانک غفور الرحیم، اے میرے مالک جو میری نافرمانی کرے تو غفور الرحیم ہے۔ اچھا اس میں دیکھیں کتنا ایک نرم پہلو پایا جاتا ہے کہ یا اللہ تو رحیم اور کریم ہے، ان کو بخش دے، یہ تیرا معاملہ ہے، میں اس پر ان کو عذاب کی بد دعا نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے یہ کہتا ہوں کہ ان کو چھوڑنا یا رکھنا تیرا کام ہے، میری اطاعت کریں گے تو میرے ساتھ رہیں گے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے آیا مبارکہ پڑھی، جب یہ آیت پڑھی تو آپ زار و قطار رونے لگ گئے اور بہت روئے آپ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیجا کہ میرے محبوب سے پوچھا، حالانکہ اللہ علیم خبیر ہے، فرمایا پوچھو یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا یا اللہ مجھے اپنی امت کا غم اور فکر ہے اور اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام بھیجا یا جبریل اذهب الی محمد، جبریل جائیے میرے حبیب کے پاس اور انہیں عرض کیجئے ان سنردیک فی امتک فلا نسوک، بے شک ہم قریب ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو بالکل پریشان نہیں ہونے دیں گے، بالکل آزردہ رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے، اور نہ ہم، اور قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اس پر گواہی دے رہی کہ روز محشر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نہ آپ کو رسوا ہونے دیں گے نہ آپ کی امت کو رسوا ہونے دیں گے۔ تو رسالت مآب علیہ السلام کا یہ جو امت کے لیے درد اور تکلیف ہے یقیناً بڑی واضح ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے جی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی۔ اچھا اس میں دعا کا اسلوب بڑا زبردست ہے۔ سب سے پہلے تو دعا مانگنی چاہیے اپنی بخشش کے لیے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور جیتے جی بھی مانگنی چاہیے، جیتے جی بھی مانگنے چاہیے، ضروری نہیں کہ آپ چلے جائیں اور آپ کے بعد ہی لوگ مانگے، بالکل یہ زندگی میں بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اس میں اور ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، ہاں بالکل ہر نماز میں مانگتے ہیں، اپنی بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے والدین کے لیے، پہلے اپنی ذات کے لیے پھر اپنے والدین کے لیے پھر تمام مومنین کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو گویا دعا کا ایک بڑا اچھا اسلوب ہے کہ دعا کے آداب میں یہ ہے کہ انسان اپنی ذات سے شروع کرے بات کو، اور ذات کے بعد سب سے جو اہم جو انسانی رشتوں میں جو سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ہیں وہ والدین ہیں، پھر والدین کی دعا مانگے، پھر پوری امت کی دعا مانگے۔ رسالت مآب علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سی دعا پسند ہے؟ تو فرمایا کہ تم یہ کہو کہ یا اللہ میرے نبی کی ساری امت کو بخش دے، یہ اللہ کو دعا سب سے زیادہ پسند ہے، اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے یقیناً۔ حضرت آپ کمنٹ کرنا چاہیں تو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ایسا جملہ کہیں جس میں اللہ تعالیٰ امت کے لیے آسانی پیدا فرمائے، تو کہا یہ دعا مانگو مولا مجھے عافیت عطا فرما،
سبحان اللہ. یہ سب سے بہترین دعا ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز فی الجنہ والنجات من النار. اس کے اندر ساری دعا ہے. یہ سکھایا کریں لوگوں کو. یہ ہم دعا مانگتے کم ہیں اور تیزی سے پڑھتے زیادہ ہیں. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ موضوعات ہمارے بہت اہم تھے، اور بالخصوص جو اختتامی مرحلے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور پھر ان کی وہ دعا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اتنا بڑا کام، اتنی بڑی اسائنمنٹ، اتنے مشکل حالات اور اتنا بڑا پروجیکٹ کرنے کے بعد اترائے نہیں ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. اور یہ ایک بہت بڑا اسلوب ہے کہ آج ہم معمولی سا کوئی کام کرنے کے بعد پھر ہماری طبیعت میں بعض اوقات تکبر آ جاتا ہے کہ شاید میں یہ وہ کام کر رہا ہوں جو میرے سے پہلے تو کبھی کسی نے کیا ہی نہیں ہے. تو یہ توفیقات جو ہیں یہ رب کی طرف سے. ناظرین، آج کے جو موضوعات تھے اس میں سورہ رات، سورہ ابراہیم اور سورہ یوسف، اور سورہ یوسف بالخصوص، اور اس کے جو مضامین تھے وہ ہماری معاشرتی زندگی اور جو ہماری جو ایک دوسرے کے ساتھ میل اور برتاؤ ہے اس حوالے سے بھی بڑے اہم تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب آپ کے بھائی آئے، اور پھر والد گرامی 11 بھائی تھے، جب آئے تو حضرت یعقوب آپ کے والد گرامی تھے، انہوں نے ان کو ایک نصیحت کی کہ جب تم داخل ہو تو شہر کے شہر کے مرکزی دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے تھوڑے تھوڑے کر کے داخل ہونا. تمہاری جو ایک یونٹی ہے اور تمہارا جو ایک شکو ہے اس کو کہیں نظر بد نہ کھا جائے. تو یہ ایک نظر بد کا یہ بھی پہلو تھا، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حق بھی قرار دیا، اور پھر اس سے بچنے کی جو تعبیر ہے اور جو اس کا معاملہ ہے وہ بھی عطا فرمایا. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو وہاں ٹھہرایا، دو کر کے ٹھہرایا. اور جو ان کے سگے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، وہ اکیلے رہ گئے، اور اب وہ تھوڑے پریشان اور اداس تھے، اور آج یاد کر رہے تھے اپنے بھائی کو کہ کاش آج میرا بھائی ہوتا. تو جس طرح یہ سارے ایک کمرے میں دو ہیں اور ان کو کہیں اجنبیت اور تنہائی کا احساس نہیں ہے، میرا ہوتا تو میرے بھی ساتھ ہوتا. اور اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اس بھائی کے پاس آئے اور پھر اس کو اپنا تعارف کروایا اور پھر ایک دوسرے سے ملے. یہ بھی بھائی کی محبت جو ہے، یہ اس کا جو خوبصورت منظر اور مظہر وہ بھی ہمیں اسی صورت میں ملتا ہے. اور پھر اب جو حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی تھے بنیامین، تو جب یہ طویل جو ایک فرقت تھی اور جو جدائی کا صدمہ تھا وہ دور ہوا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ باہم ہوئے، تو اب انہوں نے اپنے اوپر گزرے جو لمحے تھے، جو تنگی تھی اور جو زیادتیاں تھیں دیگر بھائیوں کی، اس کے سبب واپس جانے سے انکار کیا. اور اختصار سے یہ کہ بالآخر یہ خاندان وہیں آباد ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین اور اپنے ابا جی، اپنے والد گرامی کے حالات معلوم کیے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو اپنے بیٹے کی جدائی اور صدمے میں ان کی تو بینائی ہی ضائع ہو چکی، تو آپ نے پھر ان کو اپنا کرتا دیا. اور جب یہ کرتا ادھر سے چلا مصر سے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کنان میں کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، میں تو آج یوسف کی خوشبو کو سونگھ رہا ہوں. اور ہمارے پنجابی کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ وچ کنان دے پاک نبی نو غیبوں خبراں آئیاں، واہ واہ واہ، اج پیاریاں سجنا ولوں سرد ہواواں آئیاں. اور اس سے قبل حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ لے جاؤ یہ کرتا میرا تے منہ پدر دے پائیو، نور اکھاں دا واپس آئے ویکھ لیو ازمائیو. یہ ایک پورا موضوع ہے اور اس پر ایک پورا پروگرام ہو سکتا ہے کہ کس طرح یہ جو سینکڑوں میل کی مسافت تھی وہ اس کو یہ عبور کرتی ہوئی خوشبو، بیٹے کی خوشبو اس کے باپ تک کیسے پہنچی. بہرحال آج کے موضوعات بہت اہم تھے اور میں بہت شکر گزار ہوں علماء کا کہ انہوں نے بڑی فصاحت، بلاغت اور تفصیل کے ساتھ ان موضوعات پہ روشنی ڈالی.
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ پرامن نیند. یہ نیند کے آج کل بڑے عوامل اور مسائل ہیں، لوگ جو ہیں پریشان ہوتے ہیں، اس کے لیے میڈیسن لیتے ہیں. تو اس کے لیے جو مسنون جو ایک طریقہ ہے، جو شخص رات کو سوتے وقت سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر کر سوتا ہے تو وہ ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پرامن نیند عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آسود راحت کے اہتمامات کی توفیق عطا فرمائے. الحاج اختر حسین قریشی. صبح جا بجا ایک تیری ذات ہے، صبح جا بجا ایک تیری ذات ہے، صبح جا بجا ایک تیری ذات ہے، ہر کہیں رونما ایک تیری ذات ہے، ہر کہیں رونما ایک تیری ذات ہے. ہاں میں کیوں غیر سے عرض حاجت کروں، کیوں غیر سے عرض حاجت کروں، کیوں میری حاجت روا ایک تیری ذات ہے، میری حاجت روا ایک تیری ذات ہے، صبح جا بجا ایک تیری ذات ہے. کل میرا آسرا ایک تیری ذات تھی، کل میرا آسرا ایک تیری ذات تھی، آج بھی آسرا ایک تیری ذات ہے، آج بھی آسرا ایک تیری ذات ہے، صبح جا بجا ایک تیری ذات ہے، کوئی تجھ سا نہیں، تو کسی سا نہیں، کوئی تجھ سا نہیں میرے مولا، تو کوئی تجھ سا نہیں، تو کسی سا نہیں، ہر کسی سے جدا ایک تیری ذات ہے، ہر کسی سے جدا ایک تیری ذات ہے. ہاں میں کیوں غیر سے عرض حاجت کروں، کیوں غیر سے عرض حاجت کروں، میری حاجت روا ایک تیری ذات ہے،
بسوں جا بجا ایک تیری ذات ہے، ہر کہیں رونما ایک تیری ذات ہے، ایک تیری ذات ہے، ایک تیری ذات